نہ سکتا تھا غم ہوتی ہے ان اولادوں پر، اس اولاد پر، اس بیٹے اور بیٹی پر کہ جو اپنے باپ کو، اپنی ماں کو چھوڑ کر دوسرے مولویوں اور پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ پتہ ہے میں اب جب بھی کبھی پریشان ہوتا ہوں، مشکل میں ہوتا ہوں، میرے والد مکرم کو میں کہتا ہوں ابو جان میرے لیے اس مسئلے میں دعا کرو۔ جو وہ دعا کرتے ہیں میں نے دیکھا، میں اندازہ کرتا ہوں، حالانکہ مجھے رب پہ یقین ہے، تجربہ کرتا ہوں، میں اپنے والد سے دعاؤں کے لیے کہتا ہوں خدا کی قسم میرے والد میرے لیے دعا کرتے ہیں اور جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے مل جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے والدین کی قدر کے بارے میں پوچھا کہ والدین کے بارے میں کیا قرآن و حدیث میں کیا ان کی فضیلت بیان کی ہے؟ تو دیکھو بے شمار احادیث اس پر شاہد ہیں۔ فی الحال جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں وہ یہ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہیں یہ وصیت کی ہے، تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، او کلاہما، یا دونوں ہی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، تو پھر ان کا اتنا ادب کرو، ان کی اتنی خدمت کرو، اتنا خیال کرو، فلا تقل لہما، ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان کو نہ ڈانٹو نہ جھڑکو اور ان سے بہترین پیارے انداز میں بات کرو۔ والدین دنیا میں بڑی عظیم ہستی ہیں، یاد رکھنا جن کے سر پہ سے والدین کا سایہ اٹھ جاتا ہے وہ یوں سمجھ لو کہ جو ہے نا اب ان کے ساتھ جو ہے بہت بڑی وہ اللہ کی مدد چلی گئی کہ جب وہ مشکل میں والدین اپنی اس اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ ان والدین کے ہاتھوں کی برکت سے ان کی دعاؤں کو قبول کرتے۔ میں آج جس مقام پر ہوں اللہ نے مجھے بڑی عزت دی، بڑا مقام دیا اور بڑی سکون والی زندگی دی، اس کے پیچھے ایک راز ہے اور وہ راز میرے والدین کی دعائیں ہیں، میرے والدین کا میرے سر پر ہاتھ ہے۔ میری والدہ کا انتقال ہو چکا، پتہ ہے میں اب جب بھی کبھی پریشان ہوتا ہوں، مشکل میں ہوتا ہوں، میرے والد مکرم کو میں کہتا ہوں ابو جان میرے لیے اس مسئلے میں دعا کرو۔ جو وہ دعا کرتے ہیں میں نے دیکھا، میں اندازہ کرتا ہوں، حالانکہ مجھے رب پہ یقین ہے، تجربہ کرتا ہوں، میں اپنے والد سے دعاؤں کے لیے کہتا ہوں خدا کی قسم میرے والد میرے لیے دعا کرتے ہیں اور جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے مل جاتا ہے۔ تو آپ اپنے والد کی دعاؤں کو لو، والدین کی دعاؤں کو لو، دونوں میں سے جو بھی ہیں ان کی دعاؤں کو لو۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ اپنے والد کو دکھاؤں۔ نہ سکتا تھا غم مجھے کہ وہ کیسا خوب حصار تھا، والد محترم، والد محترم۔ تو دوستو کیسے لگے میرے والد صاحب؟ یہ جو ویڈیو میں جو بزرگ چائے پی رہے تھے یہ میرے والد گرامی ہیں اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ سب سے بڑے بزرگ ہیں۔ میں بزرگوں کا انکار نہیں کرتا، پیر و مرشدین کا انکار نہیں کرتا، لیکن حیرت ہوتی ہے ان اولادوں پر، اس اولاد پر، اس بیٹے اور بیٹی پر کہ جو اپنے باپ کو، اپنی ماں کو چھوڑ کر دوسرے مولویوں اور پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، جبکہ ان کے گھر میں بوڑھی ماں موجود ہے، بوڑھا باپ موجود ہے۔ خدا کی قسم ان سے بڑھ کر بزرگ اس کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ آپ بزرگوں کی دعائیں لیں، لیکن اپنے والد کو اگر آپ نے ناراض کیا، اپنی والدہ کو اگر آپ نے ناراض کیا تو یاد رکھنا آپ کو مولویوں کی دعائیں بھی اثر نہیں کریں گی۔ حضرت علقمہ والا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، آخر میں کہا گیا نبی علیہ السلام سے کہ حضرت علقمہ کلمہ نہیں پڑھ رہے، تو آپ نے فرمایا ماں اور باپ میں سے کوئی ہے، بتایا گیا کہ ان کی والدہ ہے، آپ نے فرمایا راضی ہے ناراض ہے، بتایا کہ ناراض ہے، تو کلمہ نہیں پڑھ پا رہے تھے، ماں کو بلایا، کہا کہ مجھے ان کے دین سے کوئی شکایت نہیں ہے، کہا کہ جب بھی مجھ سے بات کی طریقے سے بات نہیں کی، کہا معاف کر دے، کہا کہ میں نہیں معاف کروں گی۔ آپ نے فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، اس کو آگ لگائیں۔ ماں تھی، دل پگھل گیا، کہا کہ یہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا تو لہٰذا ہم اس کو آگ لگا دیتے ہیں، آخرت میں بھی تو جو ہے نا عذاب ہوگا۔ ماں نے کہا کہ میرے سامنے میرے بیٹے کو آگ لگاؤ گے؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، ادھر معاف کیا، ادھر حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ اویس قرنی کو جو مقام ملا وہ اپنی ماں کی وجہ سے ملا۔ تو دوستو اپنی والدین کی قدر کرنا سیکھو اور اپنے والدین سے دعائیں لینا سیکھو۔ اگر دنیا میں اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ آپ کے والدین کی دعائیں ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہوتا ہے، الگ بات ہوتی ہے کہ جی میرے والد دیندار نہیں ہیں، میری والدہ دیندار نہیں ہے۔ اگر والدین آپ کے دیندار نہ بھی ہوں تب بھی شریعت کا آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے والدین کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے دل سے دعائیں لو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔